بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کہانی کا عنوان ہے ہانیہ کے اسکول کا پہلا دن، ایک نئی مہم اور دلکش تجربہ۔ ہانیہ، جن کی چمکدار آنکھیں، گھنگھرالے بال اور ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کسی بھی کمرے کو روشن کر سکتی تھی، ایک دلچسپ نئی مہم پر روانہ ہونے والی تھی۔ اس کے اسکول کا پہلا دن۔ صبح کی روشنی پردوں کے درمیان سے جھانک رہی تھی، جس سے ہانیہ کے کمرے میں ایک گرم چمک پھیل گئی۔ جیسے ہی اس نے نیند کی جھپکیوں کو جھٹکا، اس کے والد نے نرم ہاتھوں سے اسے جگایا۔ صبح بخیر پیاری بچی، آج ایک خاص دن ہے۔ ہانیہ بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل جوش و خروش اور تھوڑی سی جھجک کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس نے اسکول کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، جس میں کھیل کے میدان، رنگ برنگے کمرے اور نئی سہیلیاں شامل تھیں۔ اس کے ابو نے ہانیہ کو ایک روشن سرخ کپڑا منتخب کرنے میں مدد کی، جس پر خوشگوار گلابی پھول کھلے ہوئے تھے، اور اسی سے ملتے جلتے جوتے ایسے تھے جیسے وہ روشنی پر چل رہی ہو۔ مطبخ میں پوا اور لیچیوں کے رس کا مزیدار ناشتہ تیار تھا۔ ہانیہ اپنے ناشتے کو جوش و خروش کے ساتھ کھائی، یہ جانتے ہوئے کہ آج کا دن کسی بھی دوسرے دن سے مختلف ہوگا۔ ابو نے اسے یاد دلایا، آج سے تمہیں اور بھی بہت بہادر بننا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم بہت مزے کرو گی۔ ناشتے کے بعد ابو اور ہانیہ اسکول کے لیے روانہ ہوئے۔ ہانیہ کا چھوٹا ہاتھ اپنے والد کے ہاتھوں میں تھا، اور اس کا چھوٹا سا اسکول کا بستہ ہر قدم کے ساتھ ہل رہا تھا۔ جب وہ اسکول پہنچے، اسکول کی فضا میں توانائی کا ہنگامہ تھا۔ بچیاں کھیل کے میدان میں کھیل رہی تھیں، اور استانیہ والدین اور بچیوں کا گرمجوشی کے ساتھ استقبال کر رہی تھی۔ ہانیہ کا جماعت محترک اور مدعو کرنے والا تھا، جو کھلونوں، کتابوں اور رنگ برنگے فنون سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ اس نے کونے میں ایک کھیل کا کمرہ دیکھا، تعمیراتی بلاکس کا ایک ڈبہ اور ایک میز جس پر رنگین پنسلیں اور کاغذ بچھا ہوا تھا۔ ابو نے جھک کر ہانیہ کو گلے لگایا، یاد رکھو پیاری بچی، آج تم بہت اچھا وقت گزارو گی۔ چھٹی کے بعد میں تمہیں لینے کے لیے یہاں ملوں گا۔ ہانیہ نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں جوش اور شرم کا امتزاج تھا۔ ابو نے اسے ایک آخری بوسہ دیا اور باہر نکل گئے، ہانیہ کو خاتون آمنہ کی دیکھ بھال میں چھوڑتے ہوئے، جو نرم دل اور مہربان استانی تھی۔ خاتون آمنہ نے ہانیہ کو گرمجوشی سے خوش آمدید کہا۔ مرحبا ہانیہ، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم یہاں ہو۔ کیا تم بلاکس کے ساتھ کھیلنا چاہو گی یا ایک تصویر بنانا چاہو گی؟ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ دکھائی، پھر ایک گہری سانس لی اور بلاکس کی طرف بڑھی۔ اس نے ایک اونچا مینار بنانا شروع کیا۔ اس کی چھوٹی انگلیاں ہر ٹکڑا احتیاط سے رکھ رہی تھی۔ جلد ہی ایک چھوٹی لڑکی سارہ اس کے پاس آئی، اور دونوں نے مل کر ایک شاندار قلعہ تیار کیا۔ دن گزرتا گیا، اور ہانیہ نے کہانیوں کا وقت، ناشتے کا وقت اور اپنی نئی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھنے کا لطف اٹھائی۔ اس نے ایک جماعتی کھیل میں بھی حصہ لیا، جس نے سب کو ہنسایا اور دوڑایا۔ ہانیہ کی ابتدائی شرم مٹ گئی، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ اسکول خوشی اور دوستانہ چہروں سے بھرا ہوا ہے۔ جب گھر جانے کا وقت آیا، ابو ایک بڑی مسکراہٹ کے ساتھ پہنچے۔ ہانیہ ان کے پاس دوڑ کر گئی، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ السلام علیکم ابو، میرا آج کا دن سب سے بہترین تھا، اس نے خوشی سے کہا۔ ابو نے ہانیہ کو گرمجوشی کے ساتھ گلے لگایا۔ وعلیکم السلام، مجھے خوشی ہوئی پیاری بچی، مجھے معلوم تھا کہ تم بہت اچھا محسوس کرو گی اور خوب سارے مزے بھی کرو گی۔ جب وہ گھر واپس آئے، ہانیہ جوش و خروش کے ساتھ اپنی نئی سہیلیوں، کھیلوں اور بنائی گئی تصاویر کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ ابو خوشی سے اس کی باتیں سنتے رہے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی چھوٹی لڑکی نے سیکھنے اور دوستی کی دنیا میں اپنے پہلے قدم اٹھا لیے ہیں۔ اور یوں ہانیہ کا اسکول کا پہلا دن ایک عزیز یادگار بن گیا، نئی شروعات اور بے پناہ امکانات کا دن۔ ہر صبح جب وہ اپنے اسکول کے دنوں کا بے تابی سے انتظار کرتی، ہانیہ کے دل میں اعتماد ہوتا کہ وہ کسی بھی نئی مہم کا سامنا دل سے بہادری اور ایسی مسکراہٹ کے ساتھ کر سکتی ہے جو دنیا کو روشن کر سکتی ہے۔ امید ہے کہ یہ کہانی بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ دے کر ضرور بتائیں